ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ کے پیارے دیوانوں، آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہم سکسسفل کیوں نہیں ہو پاتے؟ آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات نہیں پڑھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے بچے کامیاب ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے بچے ترقی کریں، اگر چاہتے ہو ہمارے بچے بڑے ہو کر ہماری عزت کریں، تو بچوں کی تربیت کا جو ٹائم ہے اسی ٹائم سے بچوں کی تربیت کرو۔ بچوں کی تربیت میں ہم بہت تاخیر کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کو بہت مؤخر کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سائیکولوجسٹ کا بھی یہی کہنا ہے اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کا بھی یہی کہنا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے۔ بچے کی تربیت جب شروع ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے، جب ماں امید سے ہوتی ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جب بچے کی عمر 8 سال ہو گئی، بچے کی عمر 9 سال ہو گئی، بچے کی عمر 12 سال ہو گئی، ہم یہ سمجھتے ہیں اب بچے کی تعلیم کی تربیت شروع ہو گئی، اب ہم اپنے بچے کو سکھائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے بچہ پیٹ میں ہوتا ہے مگر ماں ادب کا خیال نہیں رکھتی ہے۔ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں گانے سنتی ہے، بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں ہریانہ کے رنڈیوں کے ڈانس دیکھتی ہے، بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں گھر سے باہر بغیر روپٹے کے جاتی ہے، بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اپنی ماں کے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، اور اگر بچہ پیٹ میں ہے اور ماں گالی بکے، اگر بچہ پیٹ میں ہے ماں حرام کاری کرے، اگر بچہ پیٹ میں ہے ماں غیبت کرے، اگر بچہ پیٹ میں ہے ماں چغلی کرے، اگر بچہ پیٹ میں ہے اگر ماں شوہر کی نافرمانی کرے، تو جب اس کے بچہ پیدا ہوگا تو کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوگا، جب اس کے بچہ پیدا ہوگا کوئی طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوگا، کوئی بچہ پیدا ہوگا کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور جب ماں پیٹ میں بچہ رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور ماں شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور ماں رات رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، اور جب ماں ایسی ہوتی ہے راتوں کو دعا کر کر کے کہتی ہے، اے پروردگار ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ تیری بندی دل کھول کر تیری عبادت کر لے۔ جب اس کی کوکھ سے بچہ جنم لیتا ہے تو کوئی عام بچہ جنم نہیں لیتا، اس کی کوکھ سے جب بچہ جنم لیتا ہے تو حسین اعظم جنم لیتا ہے، جو کربلا کے میدان میں اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے زمین والے دیکھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے ہر کوئی دیکھتا ہے مگر سر اٹھاتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا ہے ہوتا ہے۔ تو یہ ماں کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، جب اس کے پیٹ میں بچہ ہو، جب وہ امید سے ہو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زیادہ سے زیادہ آقا کی سیرت کے واقعات پڑھے، آقا کے معجزات کے واقعات پڑھے، اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر ماں باپ یہ کان کھول کر سن لے، اگر چاہتے ہو ہمارا بیٹا ہماری عزت کرے، ہمارا بیٹا ہماری رسپیکٹ کرے، جب تمہارا بچہ پیدا ہو 2 سال سے 4 سال کے درمیان ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سنائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے واقعات سنائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کس طریقے سے توڑا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو کس طریقے سے پلٹایا۔ جب بچہ سنے گا بچہ کہے گا واو امیزنگ ونڈرفل بیوٹیفل، بچہ خوش ہو جائے گا، کتنے اچھے واقعات ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جب بچہ 4 سال سے اس کی عمر بڑھے، جب بچہ 4 سال کے اور 6 سال کے درمیان ہو، تو یہ ہر ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچے کو والدین کا ادب کرنا سکھائیں، وہ بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کا کیا احسان بتایا ہے، ماں باپ کون ہیں۔ جب اپنے بچے کو بتاؤ گے کہ ماں وہ ہے، جب ماں راضی ہوتی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب باپ راضی ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ گے اگر ماں باپ راضی ہیں تو نماز پڑھ لے گا، تیری نماز تیرے منہ پہ نہیں ماری جائے گی، اور اگر تیرے ماں باپ
नाराज हैं, तो कितनी भी नमाजें पढ़ ले, तो कितने भी रोजे रख ले, तो कितने भी हज कर ले, तो कितनी भी ज़कात दे ले, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, तेरा बाप तुझसे नाराज है, तेरी नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, तेरा रोजा तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। क्योंकि अगर अल्लाह की रजा चाहते हो तो पहले माँ बाप को राजी करो। जब ये बातें आप अपने बच्चों को बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है, बच्चे इसको फॉलो करेंगे। और जब बच्चा बड़ा होगा तो हर बच्चा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई बच्चा अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करेगा। कोई बच्चा भी अपने वालिदैन से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता जब उसे तालीम मुस्तफा सिखाओगे। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तुम्हारे बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाए, 7 साल से 10 साल के दरमियान सिंपल लेसन देता हूँ, सिंपल सबक देता हूँ, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसको नमाज का हुक्म दो, नमाज का हुक्म दो, कुरान पाक की तिलावत करने का हुक्म दो। और जब तुम्हारा बच्चा 5 साल या 10 साल के दरमियान होता है तो फौरन अपने बच्चे को मदरसे में या स्कूल में पढ़ने मत भेजो। सबसे पहले बाप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर अपने बच्चे के हकीकी मुरब्बी बनना चाहते हो तो अपने बच्चों को पहले खुद तालीम दो। जब बाप अपने बच्चे को तालीम देता है, जब बाप अपने बच्चे को खुद पढ़ाता है तो उसका असर बच्चे पे बहुत पड़ता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और आज का हाल क्या है, जब बच्चे की उम्र 4 साल की या 3 साल की या 5 साल की होती है, अगर माँ बाप अगर किसी कोई गंदा सीन्स देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, हरियाणा की रंडियों के डांस देख रहे हैं, और अगर बच्चा आ जाता है, उस बच्चे से कहते हैं बच्चे अभी तू छोटा है, अभी तू मत देख। अब माँ बाप ये समझते हैं बच्चे के अंदर शऊर नहीं है, बच्चा नहीं समझ रहा है, लेकिन बच्चा एक गोरा कागज होता है, वह उसे कैच कर रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने अपने बच्चों को अब ये क्या तालीम दी कि अभी तेरी उम्र ये चीज देखने की नहीं है, जब तू हमारी उम्र का हो जाए जब तू ये देखना, यही तालीम दी जा रही है ना। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर ये चाहते हो हमारी बेटियां हमारी इज्जत करें, हमारी बेटियां गैर महरम लड़कों से ना मिले, हमारी बेटियां हमारे फर्मा बरदार हो, हमारे बेटे कामयाब हो, हमारे बेटे बिजनेसमैन बन जाएं, हमारे बेटे दौलत कमाएं, हमारे बेटे ऐशो इशरत कमाएं, हमारे बेटे हमारी इज्जत करें, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के सामने कभी झगड़ा मत करो, बच्चे के सामने कभी तुम दोनों झगड़ा मत करो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बच्चों के सामने कोई बेहया चीज मत देखो, क्योंकि जैसी माँ होगी वैसा ही बेटा होगा, जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुमने देखा होगा अगर माँ हिंदुस्तान में अगर होती है और बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चे को किसी कॉलेज, किसी मदरसे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने ना भेजो, लेकिन बच्चा जब बड़ा होगा तो हिंदी बोलता नजर आएगा। अगर बच्चा अमेरिका में पैदा हो, किसी कॉलेज, किसी मदरसे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने ना भेजो, लेकिन बच्चा जब बड़ा होगा तो इंग्लिश बोलता नजर आएगा। तुम बच्चा कहीं भी पैदा हो, जहाँ बच्चा जन्म लेता है वहीं की भाषा बोलता है। उसकी वजह क्या है कि जब माँ हिंदी बोलती है तो बच्चा हिंदी बोलता है, जब माँ उर्दू बोलती है बच्चा उर्दू बोलता है, जब माँ इंग्लिश बोलती है तो बच्चा इंग्लिश बोलता है। तो अगर माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटा नमाज पढ़ेगा, अगर माँ कुरान पढ़ेगी तो बेटा कुरान पढ़ेगा, अगर माँ गौसे पाक से मोहब्बत करेगी, अगर माँ रसूल पाक से मोहब्बत करेगी तो बेटा भी मोहब्बत करेगा। जैसी माँ होगी, जैसा बाप होगा, वैसा ही बेटा होगा। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये हमारे ऊपर पहले ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारें। जब हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारेंगे तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसी का असर हमारे बच्चों पे पड़ेगा। पहले अपने आप को करके दिखाओ, अपने बच्चों के हकीकी मुरब्बी बनो। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई मना नहीं करता, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, बनाना चाहते हो बनाओ, अपने बच्चों को तुम डॉक्टर बनाओ, कोई नहीं मना करता। अपने बच्चे को जो भी बनाना चाहते हो बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को रसूल की मोहब्बत दिल में दे दो, ताकि तुम्हारे बच्चे के दिल में रसूल की मोहब्बत हो, तुम्हारे बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो। जब बच्चे के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी, जब बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, तुम्हारा बच्चा कहीं भी पढ़ा जाए, तुम्हारा अपने बच्चे को तुम कहीं भी पढ़ाओ। आज लोग
لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں یونیورسٹی میں پڑھایا اس لیے ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہم نے لندن پڑھنے بھیجا اس لیے ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہم نے امریکہ پڑھنے بھیجا ہمارا بچہ بگڑ گیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، امریکہ پڑھاؤ چاہے لندن پڑھاؤ، پوری دنیا میں کسی جگہ بھی پڑھاؤ، اگر بچے کے دل میں اگر رسول اللہ کی محبت ہوگی، بچہ کہیں بھی پڑھے لیکن اپنی آنکھوں کے اندر اتنی حیا رکھے گا، اگر اس کے سامنے کوئی فحاشی لڑکی بھی آ جائے جب بھی وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جس کے دل میں خواجہ کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہوتی ہے، وہ اپنی آنکھوں کو پھوڑ تو سکتا ہے، اپنی آنکھوں کو اپنے جسم سے الگ تو کر سکتا ہے، مگر کسی غیر محرم پر اپنی نظروں کو نہیں اٹھا کر دیکھ سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے کو ہم فالو کریں گے اور اپنے بچوں کو بتائیں گے، جب تمہارا بچہ 10 سال کی عمر تک اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا دو، اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا دو کہ حضرت ابو بکر کون تھے، حضرت عمر کون تھے، حضرت علی کون تھے، اپنے بچوں کو بتاؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں سے کس طرح محبت کرتے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے کس طرح محبت کرتے تھے، اور میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے۔ جب یہ سارے پیغام بچہ اپنے دل پر لکھ لے گا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پھر کسی ماں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ کوئی بچہ بڑا ہو کر کچھ بنے نہ بنے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ضرور بن جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ضرور بن جائے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ماں باپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اس چیز پر خود عمل کریں۔ جب آپ خود عمل کریں گے بچہ آپ کا دیکھے گا، جب میرے ماں باپ کرتے ہیں تو کوئی اچھی چیز ہی تو ہوگی، جب میرے ماں باپ اس چیز پر عمل کرتے ہیں تو بیٹا بھی اس چیز کو فالو کرے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں کے دل میں اس طرح کے واقعات بتاؤ کہ اسے اللہ سے محبت ہو جائے، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جائے۔ اور میں تم بتاتا ہوں آخر اللہ سے پیار کیسے ہوگا؟ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، آخر اللہ سے پیار ہمیں کیسے ہوگا؟ آج ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہمیں اللہ سے پیار ہو جائے، آج دولت کما لو، پیسہ کما لو، کتنی بھی عزت کما لو، مگر اسے حقیقی خوشی